اور ابھی آپ کو براہ راست ملتان لیے چلتے ہیں۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ زیادہ تر ہم نے طیب اردوغان ہسپتال میں دیا تھا، وجہ یہ کہ اس ہسپتال کو ہم نے مخصوص کر رکھا تھا ملتان کے لیے اور اپنا ڈی جی خان کے لیے کہ ایک ہی ہسپتال کو مخصوص اس لیے کیا جائے تاکہ باقی ہسپتالوں میں ایکسپوجر کم ہو، لیکن اب کیونکہ وہاں تعداد مریضوں کی مزید بڑھ گئی ہے اور نشتر میں اب ہمارے پاس ریکوائرڈ اکوپمنٹ وغیرہ سب کچھ ہے، تو اپنا نشتر کے وی سی صاحب نے کہا کہ وی ول بی ایبل ٹو لک آفٹر پیشنٹس، اور انہوں نے بیڈز جو ہیں یہاں نشتر میں مخصوص کر دی ہیں، آئسولیشن وارڈ ہے، ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ ہے۔ سب سے بڑی یہ بات ہے کہ نشتر کے مریضوں کے لیے 35 وینٹیلیٹرز طیب اردوغان ہسپتال کے اندر جو ہیں وہ طیب اردوغان ہسپتال کے اپنے وینٹیلیٹرز ہیں۔ کسی نے نشتر سے کوئی وینٹیلیٹر یا ملتان سے کوئی وینٹیلیٹر کہیں نہیں کیا۔ میں نے سارا چیک کیا، کیونکہ آپ کوئی اکوپمنٹ گورنمنٹ کا موو نہیں کر سکتے جب تک۔ جو 35 وینٹیلیٹرز ہیں وہ طیب اردوغان کے اپنے ہیں، اور ان وینٹیلیٹرز کو جو سٹاف جو رن کرتا ہے وہ الحمدللہ ہمارے اپنے نشتر کے پلمنالوجسٹ اور نشتر ہی کے جو اینستھیزیولوجسٹ ہیں وہ لوگ رن کرتے ہیں۔ تو آپ کے پاس جو سپلائی کی ڈیٹیلز ہیں وہ ساری لکھی ہوئی ہیں، آپ کہتے ہیں تو میں پڑھ دیتی ہوں، ورنہ تو ایڈیکویٹ نمبر آف سپلائی ہے، دو ہفتے، اگلے 2 ہفتے کے لیے ایڈیکویٹ اماؤنٹ آف سپلائیز از دیر۔ اس کی سمری بیلنس یہ سارا کچھ آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جی کتنے ہیں ہمارے پاس، کتنے استعمال ہوئے ہیں، اور اپنا وی سی صاحب نے اور پرنسپل صاحب نے بتایا ہے کہ ہر ڈاکٹر کو N95 کا ماسک دے دیا گیا ہے۔ ایک ماسک تقریباً 7 دن گزارا کرتا ہے، منگل کے منگل کو یہ وہ ماسک جو ہیں ان کے چینج کرواتے ہیں۔ سو دیٹ از ہاؤ دے آر بینگ ایشوڈ ویئر دی N95 ماسک آر کنسرن۔ جہاں تک ٹیسٹنگ کا تعلق تھا، شاہ صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے شاید لیب میں کوئی بہتری نہیں لائے، تو میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ملتان ان پہلے لیبز میں سے تھی جنہوں نے کووڈ پہ کام کرنا شروع کر دیا تھا، اور انہوں نے تقریباً 3608 ٹیسٹ جو ہیں وہ ملتان نشتر کے لیب نے کیے، اور اس کے بعد انہوں نے جو پازیٹیو نکلے وہ آپ کے سامنے ہیں، جو ہمارے یہاں کے مریضوں 3608 ٹیسٹ کیے۔ یہ اب الحمدللہ آج نشتر کے اندر لیول 3 کی لیب، جو ہماری کمٹمنٹ تھی کہ ہر ڈویژن پہ ایک لیب ہوگی لیول 3 کی، آج وہ لیول 3 کی لیب جو ہے وہ ورکنگ کنڈیشن میں ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر عباس نقوی از لوکنگ آفٹر دیٹ لیب۔ ان سے میری ابھی جب گفتگو ہوئی ہے تو انہوں نے بتایا کہ تھوڑا سا وہاں ہیٹنگ کا پرابلم ہے، وہ آج ہم نے سارٹ آؤٹ کر دیا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ بھی ٹیسٹ جو ہیں پرفارم ہونے شروع ہو جائیں گے، اور ایک دن میں کیپیسٹی جو ہے ان دونوں لیبز کی ملا کے 300 to 400 ٹیسٹ پر ڈے یہ پرفارم کرنا شروع کر دیں گے۔ اب آگے تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ایک ان کو لوگوں نے فیڈ ان کیا کہ شاید ہم یہاں ٹیسٹ لیب نہیں ڈیولپ کر رہے، لیب بھی یہاں باقاعدہ ڈیولپ ہو رہی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلی جاؤں کہ ہم لوگ مسلسل، میں وی سی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ اگر ہر روز نہیں تو ہر دوسری شام میری ان سے بات ہوتی ہے ریگارڈنگ اکوپمنٹ، ریگارڈنگ کوئی ٹیسٹ کی سہولت، اگر کوئی آپ کو کٹس وغیرہ چاہیے اس کی سہولت ہم پوری طریقے سے کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ یہ پریس جو ہم کر رہے ہیں وہ باقی لوگ بھی پنجاب میں دیکھ رہے ہوں گے، جو خوش آئین بات ہے وہ آپ کو ضرور ہمیں بتانی چاہیے کہ اگر ہمارے پاس 4227 پیشنٹس ہیں تو 90% ان میں سے یا تو اے سمٹومیٹک ہیں یا جو کیا کہتے ہیں مائلڈ سمٹمز کے ساتھ، جن کو شاید ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن ہم نے ان کو ہسپتالوں میں صرف اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ باقی کمیونٹی جو ہے اس کے اندر پھیلاؤ نہ ہو۔ ساؤتھ پنجاب کے اندر 183، یعنی اس میں زائرین بھی شامل ہے، جن لوگوں نے ریکور کیا ہے اور وہ اب نیگیٹو ہو چکے، اور ٹوٹل میں آپ کو بتا دوں کہ جی اس وقت جو ہمارے پاس کرٹیکل پیشنٹس ہیں ان کی تعداد
قدرے زیادہ ہے. اس وقت ہمارے پاس میری اطلاع کے مطابق جو اس وقت کرٹیکل پیشنٹس ہیں میں آپ کو بھائی بتا دیتی ہوں تاکہ اس وقت ہمارے پاس 19 کرٹیکل پیشنٹس ہیں. جی پنجاب. یہ وینٹیلیٹر پر ہے؟ نہیں, کرٹیکل پیشنٹ وہ ہے جو ہائی ڈپینڈنسی یونٹ میں چلا جاتا ہے, جو آکسیجن ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے. آل آف دیم آر ناٹ آن وینٹیلیٹرز. پھر سب سے بڑی یہ بات ہے کہ ریکورڈ جو ہیں وہ ہمارے کوئی تقریباً اب ہم کوئی 7.25 وینٹیلیٹر پر کتنے ہیں سر؟ اس وقت میرا خیال ہے 7 مریض ہیں ٹوٹل. میں آپ کو ایگزیکٹ اگر کہیں گے تو پوچھ کے ابھی بتا دوں گی. کوئی تقریباً 7 مریض ہیں جو وینٹیلیٹرز میں. ڈاکٹر صاحب یہ نشتر کی اس وقت ڈاکٹر ذرا دوبارہ رپیٹ کر دیں کہ ٹوٹل کتنے متاثر ہوئے تھے اور ان میں سے کتنے کے نیگیٹو آئے؟ 27 پازیٹیو تھے, 26 نیگیٹو ہو گئے. اچھا, ٹیسٹنگ سسٹم کے حوالے سے ریزرویشنز ہیں, فگرز ہم کس طرح نکال رہے ہیں, ریڈی آؤٹ کر رہے ہیں؟ اچھا اب یہ کر لیتے ہیں ہم ایک ایک کر کے نا آپ سوال بتائیے. اچھا, وہ ٹیسٹنگ جو سسٹم ہے نا اس پر ریزرویشن ہے, کس طرح ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے آن لائن, جیسے میں نے ٹیسٹ کرانا ہے تو کیا آن لائن اپلائی کروں گا تو نام آئے گا, کیا اس میں تھوڑی سی ریزرویشن آ رہی ہے کہ آپ نے مینول کی ہوئی چیزیں؟ نہیں, میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. دنیا کے بہت بڑے بڑے جو طاقتور ملک ہیں وہ بھی اپنے سب کے ٹیسٹ نہیں کر سکتے, اور ہمارے لیے یہ کہنا کہ ہم سارے لوگوں کے ٹیسٹ کر دیں ناممکن ہے. لیکن ہم نے ٹیسٹنگ کیپیسٹی اپنی بڑھا دی ہے. انشاءاللہ اس ہفتے کے اینڈ تک ہم تقریباً 5000 ٹیسٹ روزانہ کریں گے. ہم ٹیسٹ کن لوگوں کے کر رہے ہیں؟ وہ ان لوگوں کے کر رہے ہیں جن کے کوئی سمٹمز ہوں یا کوئی کانٹیکٹ ہسٹری ہو. فار ایگزامپل کانٹیکٹ ہسٹری ہے, آپ کی کسی اس بندے سے ملاقات ہوئی ہے جو کووڈ پازیٹیو آ گیا ہے, اگر آپ یہ ہسٹری دیں گے تو فری آف کاسٹ گورنمنٹ آپ کا ٹیسٹ بھی کر دے گی. ہم خود بھی کانٹیکٹس ڈھونڈتے ہیں. اس وقت آپ امیجن کریں کہ ہم نے کوئی تقریباً اس وقت 7000 سے زیادہ کانٹیکٹس ہی ڈھونڈ رکھے ہیں جن لوگوں کو ہم آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے ٹیسٹ کروا رہے ہیں. پنجاب کے اندر 140 سے زیادہ ایسے علاقے ہیں چھوٹے اور بڑے جن کو ہم نے کمپلیٹ لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے, کیونکہ وہاں اگر تعداد مریضوں کی زیادہ ہوئی ہے تو ہم نے اس کو لاک ڈاؤن کر دیا. اب امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری لوکل ٹرانسمیشن کس طرح ہے. تو لاہور کیونکہ سب سے بڑا علاقہ ہے, وہاں اس آج کے دن سے ہم ٹیسٹ کرنے لگے ہیں تو تقریباً 12000 سے زائد ٹیسٹ رینڈم کیے جائیں گے. رینڈم کس کے کریں گے ہم؟ نمبر 1 وہ ہاؤس ہولڈز, جیسے فار ایگزامپل اس گھر کے اندر 4 کورونا پازیٹیو پیشنٹس ہیں تو اس کے ارد گرد جتنے گھر ہیں ان کو پک کریں گے, ان ہاؤس ہولڈز میں سے کریں گے. وہ مارکیٹس جو کام کر رہی تھی, جیسے آپ کی یہ ہے سبزی مارکیٹ ہے, آپ کی پھل منڈی ہے, جو منڈیاں کام کر رہی تھی وہاں کے ورکرز کی ایٹ رینڈم کریں گے. وہ انڈسٹریز جو کام کر رہی تھیں, فار ایگزامپل فوڈ انڈسٹری کام کر رہی تھی, آپ کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری کام کر رہی تھی, سارے جو لوگ کام کر رہے تھے ان کے جا کے ہم نے ایٹ رینڈم ٹیسٹ کرنے. پھر ہم اپنے میڈیکل پروفیشنلز کے 3800 ٹیسٹ ہم نے میڈیکل پروفیشنلز کے جو فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں, خاص طور پہ جو کووڈ پیشنٹس کے ساتھ آج کل کام کر رہے ہیں ان کی ساروں کی کرنی ہے. اس کے بعد ہم لوگوں نے کچھ ایسے ادارے ہیں جیسے دارالامان ہیں, کچھ آرفنیجز ہیں, ان کو بھی پک کیا ہے کہ ان میں بھی کرنا ہے. وی آر گوئنگ ٹو ڈو رینڈم ٹیسٹنگ ان جیلز آلسو. تو یہ ایک باقاعدہ ایپیڈیمیولوجسٹ کے ساتھ جو ڈیزیز کی اسپریڈ کو باقاعدہ مانیٹر کرتے ہیں ان کی مطابق, اور یہ لمز اور یہ ساروں نے مل کے ہمیں یہ باقاعدہ بتایا کہ کس طرح ہم اگر یہ ٹیسٹنگ کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ لوکل ٹرانسمیشن کس طریقے سے. پہلے ادھر لے لیں پھر ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا ابھی کہ نشتر اور دیگر اسپتالوں میں آپ نے حفاظتی سامان دے دیا ہے, آج کا وزیر خارجہ کہتے ہیں نہیں, اور پی ایم اے بھی کہتی ہے کہ حفاظتی سامان نہیں دیا, تو کیا یہ دونوں غلط کہہ رہے ہیں؟ آپ کی بات درست ہے یا ان کی بات درست ہے؟ اصل میں دیکھیں وزیر خارجہ صاحب کو تو کسی نے کہا ہوگا نا, اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے خیال میں یہ پورا نہیں دیا گیا, تبھی آپ کے سامنے جو اکوپمنٹ ہمارے پاس پڑا ہے, جو ایشو ہوا ہے, اس کی ڈیٹیل دے دی ہے تاکہ وہ جو سوال ہے کہ آیا دیا گیا یا نہیں دیا گیا وہ سوال ختم ہو جائے. اور یہی رپورٹ جو ہے میں نے اپنا وزیر خارجہ صاحب سے کہا تھا کہ میں ان کو پریزنٹ کر دوں گی, اور آج ہمارے ساتھ اس کے اندر جو میں ابھی اکیڈیمک کاؤنسل کی اس میں میٹنگ میں بیٹھی ہوئی تھی, مسعود حراج صاحب میرے ساتھ ہی تھے وہاں,
पता नहीं आए या नहीं आए, मैंने उनको कहा तो था कि यहाँ साथ आ जाएं, लेकिन वो वहाँ मौजूद थे और मैं सिर्फ यही बात करने आई थी एकेडमिक काउंसिल से कि कोई किसी किस्म की चीज़ आप सोच रहे हैं, कोई शिकायत है तो मुझे बताइए ताकि मैं आपकी शिकायत दूर कर सकूँ। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इसमें। शुरू हुआ था तब से निश्चित इंतजामिया की तरफ से 50 डॉक्टर्स और 50 पैरामेडिक्स की रिकमेंडेशन भेजी हुई है आपके पास, ताहाल उसकी मंजूरी नहीं हुई, जबकि अब करंटीना नहीं बन रहे हैं, 100 बेड पर कोरोना फील्ड हॉस्पिटल भी बना दिया गया, वो भी निश्चित से डॉक्टर मांग रहे हैं, तो डॉक्टर्स की कमी नहीं हो जाएगी। 27 पॉजिटिव हो गए तो तब इनके पास काम करने के लिए डॉक्टर नहीं है। देखिए जी, मेरा ख्याल है अभी ये बात इन्होंने वीसी साहब ने कही है। अब पहली दफ़ा निश्तर पिछले एक हफ्ते के अंदर कोरोना पेशेंट्स के साथ काम कर रहा है। हमने इनसे कहा है, जिनको दाखिल कर रहे हैं, मैंने उनसे कहा है कि जो आपने रिकमेंडेशंस भेजी हैं वो भिजवा देंगे। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि वो जो हमने फील्ड हॉस्पिटल बनाया हुआ है, यहाँ सारे एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं और बिल्कुल स्केलेटन स्टाफ है जो काम, स्केलेटन स्टाफ का मतलब है आपको कुछ चंद डॉक्टर्स चाहिए होते हैं। इस वक्त आउटडोर की जो अटेंडेंस है आपको भी पता है और मुझे भी पता है, आधे से भी कम है, आधे से भी कम है, या आप ये कहिए है ही नहीं। तो इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जितना बड़ा हमारे पास इस वक्त तादाद है डॉक्टर्स की निश्तर में, इंशाल्लाह हम इस सिचुएशन के साथ मैनेज कर लेंगे। बाकी जो इन्होंने मांगे वो इंशाल्लाह इनको दे देंगे। एक सेकंड जी। मुल्तान में सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद मीडिया से गुफ्तगू कर रही थीं।